کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ تو خدا برکت دینے میں خوش ہے، خدا لعنت نازل کرنے میں خوش نہیں ہے۔ یہ لعنت ہے ہم انسان اپنے اوپر خود ہی لے آتے ہیں، ہر اس صورت میں لے آتے ہیں جہاں ہم روزمرہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو یا تو بھول جاتے اور یا ہم خدا کے کلام کو رد کر کے اپنی خودی کی بات مانتے ہیں، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی دوستی تعلق رشتہ داریاں پالنے کے لیے ہم خدا کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ لعنت پھر بلانی نہیں پڑتی، لعنت خود ہی آتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یا میں آم کھا کر اس کی گٹھلی یا چھلکے پھینکتے ہیں تو اس کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں، اس کی بلانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے ہم انسان ہیں، ہم اپنے اوپر لعنت خود ہی بلا لیتے ہیں، وہ خود ہی آ جائے گی۔ اس صورت میں آئے گی جب کوئی بھی انسان، بھلے وہ خدا کا خادم ہو، بھلے وہ کسی بڑے مرتبے پر ہو، بھلے وہ عام انسان ہو، عام چرچ ممبر ہو، ہر وہ شخص جو خدا کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، باغی ہے اور اپنی مرضی پر چلنے والا ہے، اپنے جسم اور اپنے عقل کے ارادے پورے کرنے والا ہے اور خدا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کے کلام، اس کی شریعت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو لعنت خود بخود ہی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس کا آغاز ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے انہی سے ہو گیا تھا، آدم سے ہو گیا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب وہ تیرے لیے اونٹ کنٹارے اگائے گی۔ پہلے تو بغیر محنت کیے زمین کے اچھے اچھے پھل کھاتا تھا باغ میں، اب تو خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ تجھے روٹی کی فکر ہوگی، ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو تیری بھلے صحت برباد ہو جائے، تو آرام نہ کر سکے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے تو لطف اندوز نہ ہو سکے، صرف کمانے کی خاطر، ضروریات پوری کرنے کی خاطر ایک ایسے بیل کی طرح جو صبح سویرے کھیتوں میں لے جایا جاتا ہے اور وہ ہل چلاتا ہے، جب تھک جاتا ہے اس کو چارہ دیا جاتا ہے، وہ تھوڑا آرام کر لیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر اگلے دن تو تیری زندگی ایسی ہی ہو جائے گی لعنت کے سبب سے۔ اس سے پہلے باغ میں ہر طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے گئے تھے اور انہیں آزادی دی گئی تھی کہ وہ جی بھر کر ان پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا دیکھو، میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ خدا کے حکموں کو ماننا یا نہ ماننا، ان دونوں کا فیصلہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ ہم غیر نجات یافتہ ہیں، خواہ ہم نے خدا کے فضل سے نجات پالی ہوئی ہے، اس کے باوجود جب تک ہم اس بدن میں جی رہے ہیں، ہماری روح پرواز نہیں کر جاتی ہے، اس وقت تک ہمارے پاس یہ چناؤ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم خدا کی بات مانتے ہیں، کہاں کہاں ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں، کہاں ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، اور کہاں ہم یہ تہیہ کر کے مصمم ارادہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، آسمان گر پڑے، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، میں صرف اور صرف خدا کی بات مانوں گی، خدا کی بات مانوں گا۔ اگر ہم آج کے دن
یہ فیصلہ کر کے ہم پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی، برکت خود ہمارے پیچھے چل کر آئے گی۔ اس کی جو کلید ہے، اس کی جو چابی ہے، اس کا جو راز ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا جائے، خدا کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ جو کچھ خدا کہتا ہے اس نے کہہ رکھا ہے، جو خدا کے کلام میں قلم بند ہے، جس کی تفسیر ہم وعظ کے دوران سنتے ہیں، جس کی تلاوت ہم خود گھروں میں بیٹھ کر ہم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیں تو پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی۔ خدا جس نے وعدہ کیا ہے، خدا خود ہی ہمیں برکت دیتا رہے گا۔ تو